کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے۔ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے۔ اور نو کے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، نو کے سنا پہ لے گئے قرآن اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے۔ واہ واہ واہ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے۔ اب ہر پہ کوئی ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض، اب ہر پہ کوئی ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض، ہر کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے۔ اے شخص سبحان اللہ، ہر کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے۔ اور حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے۔ اور حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں نے جو حق تبلیغ کی ہے، جو احسانات کیے ہیں، اس کے بدلے کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت۔ عزیزان وقار، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، یا رسول اللہ، حضرت آدم آئے، ایک خدا کی الوہیت کا اعلان کیا، حق کی تبلیغ کا بدلہ نہ مانگا۔ حضرت موسیٰ آئے، ایک خدا کی پرستی سے پوجا کرنے کا سلیقہ بتاتے رہے، حق کی تبلیغ کی اجرت نہ مانگی۔ حضرت یونس و اسحاق آئے، ایک خدا کے سامنے وندنا کرنے کا سلیقہ بتاتے رہے، قیمت نہ مانگی۔ حضرت دانیال و زکریا آئے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کی تعلیم دیتے رہے، قیمت نہ مانگی۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کی تعلیم دیتے رہے، لیکن کسی نبی نے اجرت نہ مانگی۔ پیغمبر آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ آدم قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے، موسیٰ قیمت نہیں مانگتے، عیسیٰ قیمت نہیں مانگتے۔ آپ کیوں کر مانگ رہے ہیں؟ کل کو آدم کا چاہنے والا، عیسیٰ کا چاہنے والا، موسیٰ کا ماننے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ جب جناب آدم نے یقین اجرت نہ مانگی، عیسیٰ نے اجرت نہ مانگی، موسیٰ نے اجرت نہ مانگی، تو محمد رسول اللہ آخر مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، محبوب کی بارگاہ میں نہ جا، آ میری بارگاہ میں۔ میں قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے قرآن یہ بتا، پیغمبر اسلام اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، معترض اعتراض کرے گا تو جواب کیا دوں گا؟ تو قرآن کہتا ہے، آ میری بارگاہ میں، میرے انداز تکلم کو دیکھ۔ قل لا، محبوب تم کہہ دو، محبوب تم کہہ دو، محبوب تم کہہ دو، پتا چلا پنجتن کے پیار کا مطالبہ یہ مصطفیٰ کا بعد میں ہے، یہ پہلے خدا کا مطالبہ ہے، یہ اللہ۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے قادری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ۔ پنجتن کے پیار کا مطالبہ یقیناً یہ مصطفیٰ کا بعد میں ہے، پہلے یہ خدا کا مطالبہ ہے۔ محبوب اپنے عاشقوں سے کہیں، اپنے عشاق سے کہیں، اپنے غلاموں سے کہیں، اپنے صحابہ سے کہیں کہ ہم نے تم پر جو احسان
احسانات کر رکھے ہیں، اس کے بدلے زیادہ کچھ نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت۔ عزیزان وقار صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی؟ وہ کون ہے جن سے پیار کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جن کی اخوت و محبت ہم پر لازم قرار دے دی گئی ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اگر نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اگر روزہ رکھنے کا حکم قرآن میں ہے، اگر حج کعبہ کرنے کا حکم قرآن میں ہے، اگر زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن میں ہے، اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن میں ہے، تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ جس طرح ماں باپ کی تعظیم واجب ہے، نماز فرض ہے، ایسے ہی اہل بیت پیغمبر سے پیار ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ان کا عشق ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ اب ذرا غور کرو، یا رسول اللہ ہم ان سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے، انعام کیا ملے گا؟ بدلہ کیا دیا جائے گا؟ اس کے بدلے ہمیں عطا کیا کیا جائے گا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات مومنا۔ آج نمازی نماز پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، پروردگار جب بھی خاتمہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زکوٰۃ دینے والا لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا کریم جب بھی خاتمہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، حج کعبہ کرنے والا غلاف کعبہ پکڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، پروردگار جب بھی اٹھانا مومن بنا کر کے اٹھانا۔ ایک روزہ رکھنے والا انسان دن پر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگا کرتا ہے، پروردگار جب بھی خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ایمان پر خاتمے کے لیے صرف اعمال کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایمان پر خاتمے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے صرف اعمال کا ہونا کافی ہوتا تو 22,000 میں نمازی بھی تھے، 22,000 میں قرآن پڑھنے والے بھی تھے، 22,000 میں روزہ رکھنے والے بھی تھے، 22,000 میں حج کعبہ کرنے والے بھی تھے۔ ان کا تو یہ دعویٰ تھا حسین آؤ جلدی جنگ کرو، نماز کے لیے ہمیں جانا ہے۔ پتہ چلا نجات کا مدار اللہ کے رسول نے اعمال پہ نہیں رکھا ہے، عقیدے پہ رکھا ہے۔ کہ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو نیک عمل کرتے رہو، لیکن سینے میں اہل بیت نبوت کی محبت کا دیپ جلا لو، اہل بیت پیغمبر سے پیار کر لو، نبی کی آل سے محبت کر لو، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں سے عشق کر لو۔ یا رسول اللہ اور کیا انعام ہوں گے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں علام و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اگر تم نے آل پیغمبر سے پیار کر لیا، حسن و حسین سے عشق کر لیا، ان کی محبت کا دیپ اپنے سینے میں جلا لیا اور ان کی محبت لے کر کے تم انتقال کر گئے، پیغمبر فرماتے ہیں مرو گے چارپائی پر، لیکن مرتبہ شہادت کا دیا جائے گا، مرتبہ شہادت کا دیا جائے گا۔ علی سے پیار کرو، حسن سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ یقیناً ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا جب ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کونے کونے سے نکل کر کے آئیں گے، ان کے نام کی نعرے بازی کریں گے، ان کے نام کے چرچے کریں گے۔ آخر پہچانا کیسے جائے گا کہ کون اوریجنل پنجتنی ہے، کون اوریجنل اہل بیت نبوت کا ماننے والا ہے؟ تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعہ۔ اے لوگوں سنو، جب لوگ جتھے بنا بنا کر کے آئے، علی علی کے نام کا نعرہ لگائے، تو نام دیکھ کر کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جماعت دیکھ لینا کہ کس جماعت سے تعلق ہے۔ اگر اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر وہ سنی نہیں تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں، پروف کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اہل بیت نبوت کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان وقار یہاں پر میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ پیغمبر اسلام کے وصال با کمال کی بات، مصطفیٰ جان رحمت کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق بنے اور جناب صدیق اکبر نے اپنا دارالخلافہ، اپنی راجدھانی مدینہ کو بنایا۔ حضرت عمر فاروق اپنی راجدھانی مدینہ بناتے ہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین اپنی راجدھانی
مدینہ بناتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے اپنی راجدھانی مدینہ نہیں بلکہ کوفہ بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پڑھیں ان کی کتاب تو کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ اس لیے بنایا تھا کہ جمہور اہل کوفہ شیعہ اند، ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفہ میں میجورٹی وہ شیعوں کی تھی، وہ ان کی تھی، اس لیے مولا کائنات نے یقیناً اپنا دارالخلافہ کوفہ بنایا، مولا کائنات نے اپنی راجدھانی کوفے کو بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سنیوں کے اس کے پنجتن میں شک نہ کرو، کیونکہ جب تک حسین و حسن مکہ مدینہ میں رہے، جب تک حسین مکہ میں رہے، جب تک حسین مدینے میں رہے، ایک بال بھی باقی نہیں ہوا۔ حسین کوفے میں شہید ہوئے ہیں، صفائی تمہیں دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ حسین مکہ اور مدینہ میں شہید نہیں ہوئے، حسین کوفے میں شہید ہوئے ہیں، تو صفائی ہم سنیوں کو نہیں، صفائی تمہیں دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے جو خود کو شیعہ علی کہا کرتے تھے، دولت کا بھوت اس قدر ان کے سر پہ سوار ہوا کہ قتل حسین پہ آمادہ ہو گئے اور حسین کے ساتھ بغاوت کر کے حسین کے تمام رفقا کو شہید کر دیا۔ تو عزیزان وقار، پیغمبر اسلام نے واضح فرما دیا تھا کہ جب بھی کوئی علی علی کرنے والا، پنجتن کا نام لینے والا، اہل بیت نبوت کی محبت کا دعویٰ کرنے والا مرے تو صرف اس کی زبان نہ دیکھنا، اس کا عقیدہ دیکھ لینا، یہ کس مسلک پہ مر رہا ہے، کس عقیدے پہ جا رہا ہے۔ اگر اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچا، اگر وہ سنی نہیں تو دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ یہ تمام انعامات مصطفیٰ نے جو بیان کیے ہیں یہ سنیوں کے لیے بیان کیے ہیں، محبان اہل بیت کے لیے بیان کیے ہیں۔ ان سے پیار کرو۔ ہم اہل سنت والجماعت نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، پیغمبر کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور سن لو، ہم سنی کسی کا ذکر بیان کرنے کے لیے بخیل نہیں بنا کرتے، ہم ذکر صحابہ بھی کھل کر کے کیا کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت بھی کھل کر کے کیا کرتے ہیں، دل کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی عزیز وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ بیٹھے ہیں، پیغمبر اسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی محفلوں کو سجاتے، اپنی مجلسوں کو سجاتے تو ہماری محفل میں مومن بھی ہوتے تو منافق بھی آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم پہچانے کیسے کون مومن کون منافق، کون اپنا کون پرایا، کون دین والا کون بے دین؟ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اپنی محفلوں میں مومن و منافق کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ذکر علی کیا کرتے تھے۔ بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفلوں میں ذکر علی کیا کرتے تھے۔ عزیزان وقار، پتا چلا محفل و مجلس سجا کر کے علی علی کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے، ہمیں صحابہ نے علی علی کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے محفل میں اپنی مجلس میں ذکر علی کرتے، علی کے مناقب بیان کرتے، علی کی تعریف کرتے۔ ذکر علی کرنے کے بعد اب لوگوں کی صورت، لوگوں کے چہرے، لوگوں کی شکل کو دیکھتے، جس کا چہرہ ذکر علی سننے کے بعد مرجھا جاتا ہم اسے مومن سمجھ لے، جس کا چہرہ ذکر علی سن کر کے مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، جس کا چہرہ علی کے ذکر کو سننے کے بعد کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن۔ ہم نے کہا نبی کے صحابہ یہ تھرمامیٹر کہاں سے ملا، یہ ناپنے کا طریقہ کہاں سے ملا، یہ ترازو کہاں سے ملا؟ تو نبی کا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی سے پیار کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقت کو مٹاؤ، علی علی کر کے وضو زبان کو کراؤ، علی علی کر کے
گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہو بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ علی 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 واہ 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 زندہ باد بہت خوب ذکر علی میں دل کھول کر کے کرتے ہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ذکر صحابہ بھی دل کھول کر کے کرتے بولے سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ سینے میں کسی کے لیے کوئی بغض و عناد نہیں اور سن لو سنی وہی ہوتا ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرے سبحان اللہ ہر نسبت کا احترام کرے آؤ میں بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے فقہ اکبر اس کی شرح لکھی حضرت ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر آپ اس میں حضرت امام ابو یوسف کا ایک واقعہ ایک بات نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے تھے بات چل رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے نبی کے پسند اور ناپسند کی بات چل رہی تھی ایسے سنا میں کدو شریف کا ذکر آیا لوکی شریف کا ذکر آیا کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی ذی وقار کو کدو شریف بہت پسند تھا پیغمبر اسلام کدو شریف بہت پسند فرمایا کرتے تھے تو عزیزان وقار ایک شخص کھڑا ہوا کہا مجھے کدو نہیں پسند ہے اتنا سننا تھا امام ابو یوسف فرماتے کہ تم مرتد ہو گیا تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی تیری باپ کی وراثت میں تجھے حصہ نہیں ملے گا ذرا غور کرو نبی نے کتنا بھی کدو پسند کیا ہو حسین سے زیادہ تو پسند نہیں کیا ہوگا حسن سے زیادہ تو پسند نہیں کیا ہوگا فاطمہ سے زیادہ تو پسند نہیں کیا ہوگا اب جو سیدہ اور اہل بیت نبوت کی شان میں بے ادبیاں کیا کرتے ہیں انہیں اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اگر کدو کی توہین کرنے والا یقیناً مرتد ہو جایا کرتا ہے جو پنجتن کی توہین کرے پھر ان کا کیا بچتا ہے بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کچھ نہیں بچانا ہم نبی ذی وقار کے آل و صاحب سے پیار کرنے والے امام مالک آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آنے کے بعد عرض کرتا ہے امام مالک کی بارگاہ میں کہ امام مالک مکہ کی زمین بنجر ہے مکہ کی زمین بنجر ہے آپ نے فرمایا اس کو 40 درے لگاؤ اس کو 40 درے لگاؤ درے لگائے جا رہے تو آپ نے پوچھا اس نے پوچھا لوگوں نے پوچھا آخر یہ درے کیوں لگائے جا رہے کیا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس زمین کو بنجر کہے جس زمین میں آمنہ کا لال آرام فرما ہے ارے سنی نبی ذی وقار کی بدن سے جس جگہ کی مٹی لگ جائے اس علاقے کی توہین گوارا نہیں کرتا تو نبی کے اصحاب کی توہین کب گوارا کرے گا نبی کے آل کی توہین کب گوارا کر سکتا ہے جی حق بات علی سے پیار کرو فاطمہ سے پیار کرو حسن و حسین سے پیار کرو ان سے محبت کیوں کریں عزیزان وقار ذرا دیکھو حضرت علی مولا کائنات کی شان کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس صحابی کی شان کیا ہے پیغمبر اسلام کے دیوانوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں خیبر کا موقع ہے تمام قلعے خیبر کے فتح ہو گئے سوائے قلعے قموس کے تمام صحابہ 20 دن تک محاصرہ کیے رکھے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا اب صحابہ نبی کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ 20 دن کا عرصہ ہو گیا لیکن قلعہ فتح نہ ہوا اے پیغمبر اسلام آخر یہ قلعہ کیوں کر فتح ہوگا اور کس کے ہاتھوں پر فتح ہوگا میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کل یہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اس کے ہاتھوں پر قلعے کو فتح کر دے گا بولے سبحان اللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا بتاؤ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے ابھی کل آیا نہیں مصطفیٰ بشارت آج دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود پیغمبر فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو نبی کی آل سے محبت جو کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھوں پر یہ قلعہ قموس فتح ہو جائے گا یہ خیبر فتح ہو جائے گا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے صحابہ بیان کرتے ہیں راتوں کو ہم اپنے حجرے میں گئے اپنے خیمے میں گئے نمازیں پڑھ پڑھ کر کے دعائیں مانگتے رہے مولا کریم کاش وہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے وہ علم مجھے دے دیا جائے وہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے وہ پرچم اسلام مجھے دے دیا جائے رات بھر نمازیں پڑھتے رہے رات بھر دعائیں مانگتے رہے عزیزان وقار صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تمام صحابہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا
دیکھا، تمام صحابہ لبہائے رسالت کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے، یہ پرچم اسلام مجھے دے دیا جائے۔ ہم نے کہا صحابہ ایک جھنڈے کے لیے رات بھر عبادت کرتے رہے، ایک پرچم اسلام کے لیے رات بھر دعائیں مانگتے رہے، تو سبا صحابہ کی جماعت کہتی ہے بات جھنڈے کی نہیں ہے، بات اس منصب کی ہے جس منصب کا اعلان مصطفیٰ نے کل فرمایا تھا کہ اس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، حدیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ نبی عزیز وقار نے علی کو بلایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام آشوب چشم تھی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو سکا۔ نبی فرماتے ہیں علی قریب آؤ، مولائے کائنات قریب گئے، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب نکالا، بولے سبحان اللہ، اپنا لعاب نکالا۔ یہ وہی لعاب ہے جو جناب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ یہ وہی لعاب ہے جو جناب قتادہ کی آنکھ میں پڑی تو آنکھ سلامت ہو گئی۔ یہ وہی لعاب ہے جو صحابہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگی ہے تو پنڈلی سلامت ہو گئی ہے۔ یہ وہی لعاب ہے جو کھارے پانی میں مصطفیٰ نے ڈالا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ یہ وہی لعاب ہے کہ جو جناب جابر کے مکان میں تھوڑے سے کھانے میں مصطفیٰ نے ملا دیا تو 1400 صحابہ کے لیے تھوڑا سا کھانا کافی ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے لعاب حضرت مولائے کائنات کی آنکھ میں ڈالی۔ لوگوں نے کہا علی یہ بتاؤ جس میں نبی کی لعاب پڑی ہے اس آنکھ کی کیفیت کیسی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قسم ہے کعبے کے رب کی، آنکھ سلامت ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کبھی دکھا ہی نہیں، کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ مولائے کائنات کے ہاتھ میں نبی نے جھنڈا دیا، پرچم اسلام دیا۔ اب شیر خدا پرچم اسلام لے کر کے خیبر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو علی کے ہاتھ میں جو پرچم ہے، اس پرچم میں جو چادر لگی ہے وہ چادر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ علی صدیقہ والی چادر لے کر کے اپنے ہاتھ میں پرچم اسلام لے کر کے قلعہ خیبر کے قریب پہنچے، پورے طاقت و زور سے مارا، وہ پرچم نصب ہو گیا پتھر پر۔ مرحب سامنے نکلا، کلام کرنے لگا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا مرحب ہوں، مجھ سے بڑے بڑے کاپا کرتے ہیں، تھر تھرایا کرتے ہیں، کوئی مجھ سے پنجہ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن ہے تو اپنے ایمان کا اظہار کرے، علی کے نام پہ مچل کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ نام سننا تو مرحب کانپنے لگا، وجود تھر تھرانے لگا۔ لوگوں نے کہا تو بہت بڑا شہزور ہے، پہلوان ہے، بہادر ہے، آخر حضرت علی کے نام کو سن کر کے کانپ کیوں رہا ہے؟ ہم نے تاریخ کی کتابوں کو پڑھا تو عموماً اور اکثر و بیشتر جو روایت ملا کرتی ہے وہ یہ ملا کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولائے کائنات کا نام اسد رکھا تھا۔ ہاں ایک آدھ روایت میں حیدر کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جب مولائے کائنات مرحب سے اپنا تعارف کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ کانپنے لگا، اس کا وجود تھر تھرانے لگا، اس کا وجود کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا تو بڑا شہزور ہے، بڑا پہلوان ہے، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ نام سن کر کے کانپ رہا ہے۔ کہا سنو کل رات میں سویا تھا، میں نے خواب میں حیدر کو دیکھا۔ یاد رکھو اسد کے معنی بھی شیر کے ہوتے ہیں، حیدر کے معنی بھی شیر کے ہوتے ہیں، لیکن ہاں حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اپنے شکار کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مرحب کہتا ہے کل رات کو سویا، میں نے خواب میں ایک حیدر دیکھا، ایک شیر دیکھا جو مجھے پنجوں سے پکڑ کر کے چیر دیتا ہے۔ لوگوں آج علی نے جب اپنا تعارف حیدر سے کروایا تو مجھے ایسا لگا وہ رات وہ خواب والا شیر نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔
سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سامنے آ گیا ہے، اس لیے کانپ رہا ہوں، اس لیے تھرتھرا رہا ہوں، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ وہ ناہنجار آیا، مولائے کائنات پہ ضرب کاری کر رہا، تلواریں چلا رہا، لیکن اللہ کے رسول کا یہ صحابی، خدا کا یہ شیر بڑی چالاکی اور پھرتی کے ساتھ اس کے ہروار کو خالی کر دیتا ہے۔ آخرکار علی کی ذوالفقار اٹھتی ہے، یہ وہ ذوالفقار ہے جو یقیناً بدر میں اٹھی ہے تو 35 کافروں کو تنہا کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ وہی ذوالفقار ہے جو خندق میں چلی ہے تو اپنے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہ وہ ذوالفقار ہے جو عہد میں چلی ہے تو یقیناً کافروں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ اب خیبر میں یہودی بسا کرتے تھے، خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے۔ مولائے کائنات اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، فضا میں لہرایا، علی کی تلوار اٹھی، آواز آ رہی تھی، شیر مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی بہادر ہے نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد یہ تو بہت کہنے والوں نے کہا علی سب سے بہادر، علی سب سے بڑے پہلوان، علی سب سے بڑے شجاعت کے پہاڑ۔ علی سے پوچھا جائے کہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ علی فرماتے ہیں لوگوں مجھے بہادر کہنے والوں سنو، اگر میری نظر میں کوئی سب سے بڑا بہادر ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد بکر کی ذات ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ جب بدر میں نبی عزیز وقار کا خیمہ تانا گیا تو میدان بدر میں اگر کوئی ننگی تلوار لے کر کے نبی کی ناموس سے پہرا دے رہا تھا تو وہ ذات تنہا حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے بڑا بہادر دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لینا، ابو بکر کو دیکھ لینا، ابو بکر کو دیکھ لینا۔ حضرت علی آنے کے بعد کا مرحب، یقیناً میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، نیچے آیا، ضرب کاری کر رہا، تلواریں چلا رہا، علی نے ذوالفقار اٹھائی، ایک وار کیا، کاٹ کے یقیناً ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ زمین کہتی اللہ علی کی تلوار روک لے۔ نبی نے دیکھا، دیکھ کر کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، علی نے کافر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تمام لوگوں کی نیکیاں ایک طرف، علی کی ضرب کاری ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ یہودیوں نے دیکھا ان کا بڑا مارا جا چکا ہے، ان کا پہلوان ڈھیر ہو چکا ہے، ان کا بہادر زیر ہو چکا ہے۔ یک بار کی مولائے کائنات پہ حملہ کرتے ہیں، شیر خدا نے تمامین کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکا، ڈھال پھٹ گئی، اب خدا کی شیر کو جلال آیا، باب خیبر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پکڑا، انگلیوں پہ نچانا شروع کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ خیبر کے فاٹک کو علی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، ڈھال کا کام لے رہے ہیں، ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے سوشل میڈیا میں ایک ناہنجار کو دیکھا، وہ ایک ٹٹرے کو دکھا کر کے، دروازہ نہ کہیں ٹٹرا کہہ لیں، آپ ٹٹرا جانتے ہیں؟ یقیناً بانس کی پھچی کا کاٹ کر کے بنایا جاتا ہے، کیلے لگا کر کے بانس کو پھاڑ کر کے وہ دروازہ نما بنایا جاتا ہے۔ وہ ناہنجار ایک ٹٹرے کو دکھا کر کے کہہ رہا تھا یہی باب خیبر ہے جس کو علی نے انگلیوں پہ نچایا تھا۔ سنی کتنا بڑا چڑھا کر کے بیان کرتا ہے۔ ہم نے کہا وہابی، ہم کسی وہابی کی نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کے صحابی کی بات مانا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابی کی بات مانا کرتے ہیں۔ ارے بغض حیدر میں کتنا اندھا ہو گیا، یہ اعتراض صحابہ تک جائے گا۔ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسی ٹٹرے کو صحابہ 20 دن تک نہ اکھاڑ پائے جس کو علی نے اکھاڑا ہے۔ ہم نے کہا اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے گا، بتا تیرے پاس جواب کیا ہوگا۔ ہم صحابہ کی زبان میں بولتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مولائے کائنات یقیناً خیبر کے پھاٹک کو اپنی انگلیوں پہ نچانا شروع کرتے ہیں، تب لوگوں کی تلوار حضرت علی نے اس خیبر کے گیٹ پر روکنا شروع کی، اسے ڈھال کا کام لینا شروع کیا۔ آخرکار وہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، علی نے اس خیبر کے پھاٹک کو پھینکا۔ عزیزان وقار، علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں، بعض میں لکھا 80، بعض میں لکھا 40، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ واقع خیبر کے بعد، خیبر فتح ہونے کے بعد ہم 40 صحابہ مل کر کے اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، جسے علی نے انگلیوں پہ نچا رکھا تھا۔ کسی شاعر نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ اب ذرا باد۔ غور کریں، خیبر فتح ہوا،
خیبر میں کون تھے؟ یہودی. خیبر میں کون تھے؟ یہودی. مولا کائنات نے مارا کہ نہیں؟ یہودیوں کو. کاٹا کہ نہیں؟ یہودیوں کو. کھدیڑا کہ نہیں؟ یہودیوں کو. اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا سرچ کر کے, ہم نے دیکھا یقیناً اس بات کو کہ آج بھی مغرب کی بعض جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی. ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہارے نمبر میں, تمہاری جہازوں میں 10 نمبر سیٹ ہوتی ہے, 11 نمبر سیٹ ہوتی ہے, 12 نمبر سیٹ ہوتی ہے, 13 کیوں نہیں ہوتی؟ پھر 14 کیوں آ جایا کرتی ہے؟ یہودیوں نے کہا, ان کی جانب سے آواز ملا کہ سنو یہ 13 منحوس ہے, 13 کی عدد منحوس مانا کرتے ہیں. ہم نے کہا لوہے آسمان میں اڑ رہے ہیں, ترقی تم نے بے مثال کر لی ہے, اس کے باوجود تمہارے اندھ وشواس کا عالم یہ ہے کہ 13 کی گنتی کو منحوس مانتے ہو. ہم نے کہا منحوس نہیں مانتے, تمہیں پتا ہے کہ 13 رجب علی کی ہے. اور محبت سے بولے جملہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. 13 گنتی, 13 کی عدد علی کی ہے. تمہیں پتا ہے کہ جب 13 کی گنتی نگاہوں کے سامنے آئے گی, خیبر میں علی کی ذوالفقار یاد آئے گی, علی کی تلوار یاد آئے گی. سبحان اللہ. بے شک زندہ باد, زندہ باد. تلوار سے یہودیوں کا خاتمہ کیا, یہودیوں کو نابود کیا, انہیں یقیناً آج بھی جتنا یہودیوں کو درد خیبر کے نام سے ہوتا ہے کسی اور نام سے نہیں ہوتا. اب جن کے سینے میں بغض حیدر ہے وہ یہ دیکھ لے ان کا شجرہ کہیں یہودیوں سے تو نہیں ملتا. بے شک, بے شک. ہم سنی ہیں, ہمارے سینے میں عشق حیدر بھی ہے, اس کے صحابہ بھی ہے. بے شک, بے شک. غور کریں, یہ مولا کائنات کی شان نہیں. وقت کی قلت دامن گیرے, بڑی تیزی کے ساتھ بات آپ کے ذہن کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بات اور, آپ نے مولا کائنات کی بات, مولا کائنات کی شان, ان کی شجاعت سماعت فرمائی. آؤ خاتون قیامت کا قناعت بھی سنتے چلو, بولے سبحان اللہ. خاتون قیامت کا قناعت بھی سنتے چلو. نبی عزیز وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ میں آئے. کیا دیکھا؟ سیدہ کے ہاتھوں میں چاندی کی چوڑی ہے. فوراً پلٹنے کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے. جناب سیدہ نے دیکھا کہ بابا دروازے تک آئے تھے, واپس چلے گئے, اپنے حجرے سے نکلی, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ, آپ حجرے تک آئے تھے, واپس چلے گئے, پیغمبر وجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میری بیٹی زینب, میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں دنیا چمک رہی ہے, دنیا چمک رہی ہے. سیدہ خاتون قیامت وہ چوڑیاں اتارتی ہیں, اتارنے کے بعد نبی عزیز وقار کے ہاتھ میں دیا. یا رسول اللہ, اسے فقراء میں بانٹ دے, بولے سبحان اللہ, اسے فقراء میں بانٹ دے, غریبوں میں بانٹ دے. نبی نے وہ چوڑیاں لی, لینے کے بعد فقراء میں بانٹ دیا, غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب ذرا دیکھو, ایک اور بات سنو. حضرت علی مولا کائنات خاتون قیامت کے پاس آئے, آنے کے بعد فرماتے ہیں اے میری زوجہ, اے میری شریک حیات, تمہیں کام بہت زیادہ پڑ جایا کرتا ہے. نبی کی بارگاہ میں بے شمار لونڈیاں آئی ہیں, آپ جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی ایک لونڈی لے لیں, یقین تمہارے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی, تمہیں عبادت کے لیے زیادہ موقع مل جائے گا. خاتون قیامت اپنے شوہر کے کہنے پر نبی کی بارگاہ میں آئی. یا رسول اللہ, ایک لونڈی عنایت فرما دیں, ایک کنیز دے دیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیٹی فاطمہ, کنیز سے بہتر چیز نہ بتا دوں, بولے سبحان اللہ. اتنا ٹھنڈا, سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان بیٹی اللہ. فاطمہ, اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں, بابا اس سے بہتر بتا دے. کہا سنو, ایک تسبیح دے رہا ہوں, اسے پڑھ لینا, یہ کنیز سے بہتر ہے, بولے سبحان اللہ. سبحان, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. تسبیح پڑھ لینا کنیز سے بہتر. بابا کون سی تسبیح؟ کہا 33 مرتبہ سونے سے پہلے سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا, یہ کنیز سے بہتر ہے. حضرت فاطمہ تسبیح لیتی ہیں, لینے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آئی. کنیز ملا, کا کنیز نہیں, وظیفہ ملا ہے, بولے سبحان اللہ. وظیفہ ملا ہے, وظیفہ ملا ہے. حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا اچھا کنیز کیوں نہیں؟ کہا کنیز سے بہتر یہ وظیفہ ہے, بابا نے کہہ کے بھیجا ہے, اب یہی وظیفہ میرے لیے کافی ہے. اب ذرا غور کر لو, آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاگیر فاطمہ کو لوگوں نے غضب کر لیا. ہم نے کہا عقل کے اندھو, جو نبی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھنا گوارا نہ کرے, جو بیٹی اپنی جو باپ جو نبی جو رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو کنیز دینا گوارا نہ کرے, وہ کب جاگیر دے سکتا ہے؟ بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ وہ باد. کب جاگیر دے سکتا ہے؟
بلکہ پیغمبر فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائی اللہ پروردگار میرے اور میرے خاندان سے دنیا کو دور کر دے سبحان اللہ دنیا کو دور کر دے اب ذرا غور کرو یہاں پر رک کر کے آپ کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں خلیفہ بلافت مولا کائنات کی ذات ہے مولا کائنات کی ذات ہے ہم نے کہا یقیناً تم کہتے ہو کہ جناب سیدہ دربار میں گئی 3 گھنٹے تک کھڑی رہی یقیناً کیسا افسانہ بنایا کیسے کہانی بنائی دربار میں گئی ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا قلعہ رہا ہوگا اس میں تاج پڑے ہوں گے تخت پڑے ہوں گے اس پر حکمران بیٹھتا ہوگا نہیں کوئی قلعہ نہیں تھا صحاب پیغمبر کے لیے کوئی محل نہیں تھا صحاب پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کے مصلی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا کرتے تھے بے شک سبحان نبی اللہ کے مصلی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا کرتے تھے اچھا تم کہتے ہو کہ سیدہ گئی 3 گھنٹے تک کھڑی رہی 3 گھنٹے تک کھڑی رہی ہم نے کہا آخر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا اچھا تیرے اس بات سے میرا عقیدہ واضح ہو گیا بولے سبحان اللہ محبت سے بولے اور محبت سے بولے سبحان اللہ میرا ایک عقیدہ واضح ہو گیا تو کہتا ہے کہ خلیفہ بلافت علی کی ذات ہے ہم نے کہا اگر خلیفہ بلافت علی کی ذات ہوتی تو سیدہ ابو بکر کے پاس نہ آ کر کے علی کے پاس جاتی بے شک زندہ باد جناب صدیق کی بارگاہ میں سیدہ نے آ کر کے بتلا دیا کہ خلیفہ بلافت کسی اور کی ذات نہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے بے شک زندہ باد مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں یقیناً یہ فاطمہ زہرا ہے یقیناً بھوکا رہتی اللہ کا شکر ادا کرتی پیاسی رہتی اللہ کا شکر ادا کرتی پیاسی رہتی اللہ کا شکر ادا کرتی ذرا دیکھو یہ فاطمہ کی شان ہے آؤ حسن حسین کی شان بیان کرو اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کر کے آؤں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے کل 2 مسلمان جماعتوں میں جب اختلاف ہو جائے گا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو میرا بیٹا 2 مسلمان جماعت میں 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا بولے سبحان اللہ میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا صلح اب ذرا دیکھو حسین کی شان کیا ہے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب ذرا غور کریں عزیزان وقار میدان کربلا میں امام گئے اور کربلا کے میدان سے کون واپس آیا بولے سبحان اللہ اگر پتا ہو تو نام بھی بتا دے حضرت زین العابدین صرف حضرت زین العابدین نہیں ہے اولاد حسین میں صرف زین العابدین ہے اولاد حسن میں حضرت امام حسن مثنی بھی واپس آئے ہیں اپنا عقیدہ بتلانا چاہتا محبت سے بولے سبحان اللہ حضرت امام حسن مثنی بھی آئے ہیں حضرت امام حسن مثنی بھی واپس آئے ہیں حضرت امام حسن مثنی کی شان یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے جید محدثین علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین سے بھی افضل ہے بولے سبحان اللہ اور یہ کربلا کے غازی ہے غازی تہذیب التہذیب میں ان کا ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ میدان کربلا میں گئے زخمی ہو گئے تو ان کی والدہ کے چچا کے بیٹوں نے انہیں کسی طرح کربلا کے میدان سے نکال کر لے کر کے آئے آنے کے بعد ان کا علاج کیا اور اللہ کو تو نسل حسین بھی آگے بڑھانی تھی نا سبحان اللہ خدا نے شفایابی عطا فرمائی حضرت امام حسین کی اولادوں کا ذکر کرتے ہو حضرت امام حسن کی اولادوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے بے شک سبحان اہل سنت والجماعت تمہارے سینے پہ چڑھ کے سوال کرتے ہیں اگر حسین کی اولادوں کا ذکر ہے تو حسن مجتبیٰ کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں بے شک اگر فاطمہ کی اولاد حسین ہے تو فاطمہ کی اولاد حسن بھی ہے اگر فاطمہ کے دودھ کو حسین نے پیا ہے تو حسن نے بھی سیدہ ہی کے دودھ کو پیا ہے ہمیں پتا ہے کہ تمہیں اولاد حسن سے چڑ کیوں ہے اولاد حسن سے چڑ کی ایک وجہ ہے صلح امیر معاویہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ امیر معاویہ کی صلح ذرا غور کریں 12 امام ہے 11 کا نام ابھی 11 کے متعلق بیان کیا گیا 11 ظاہر ہو گئے 12 حضرت امام مہدی ہے نا آپ نے سنا ہوگا لیکن ذرا غور کرو یہ سارے کے سارے امام اولاد حسین ہی میں کیوں اولاد حسن میں کیوں نہیں اولاد حسن میں کسی امام کا ظہور کیوں نہیں پتا چلا جن کا چناؤ کیا ہے 12 امام میں ان
इनकी अजमतें हमारे सर की ताज है, इनके खाक के ज़र्रात मैं अपने आंखों का सुरमा बनाऊंगा। लेकिन कहना चाहता हूं, ये 12 इमाम अल्लाह रसूल ने नहीं बनाए, ये तुमने सेट किए हैं, ये तुमने चुने हैं। क्योंकि जरा गौर करें, हजरत इमाम हसन के औलाद बाप, हजरत इमाम हसन के औलाद हजरत इमाम हसन मुसन्ना से चली। हजरत इमाम हसन मुसन्ना की जौजा का नाम, अहलिया का नाम फातिमा बिनते हुसैन है। सैयदा फातिमा के सैयदना इमाम हुसैन की बेटी से हजरत इमाम हसन मुसन्ना का निकाह हुआ, फिर आपसे नस्ल चली और आपकी नस्ल में गौसे आजम है, बोले सुभान अल्लाह। आपकी नस्ल में दाता गंज बख्श लाहौरी अली हजवेरी है। हमने कहा 600 साल के बाद जिनके खानदान, जिनकी नस्ल में इतने अजीम वली पैदा हो सकते हैं, उनका पहला बेटा इमाम क्यों नहीं हो सकता? और एक बात और आपके इल्म में इजाफा कर दूं, आखिरी इमाम जो इमाम मेहंदी आएंगे, ये भी औलाद हसन में से होंगे, सुभान अल्लाह, औलाद हसन में से ही होंगे। अब इनसे सवाल करो, हजरत इमाम हसन की औलादों की आजमत क्यों नहीं बयान करते? वजह एक ही आएगी कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर रखी है, सुलह कर रखी है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सहाबे पैगंबर से जिन्होंने सुलह कर ली, हम उनसे बगावत नहीं कर सकते, और आले पैगंबर ने जिनसे बगावत कर ली है, हम उनसे सुलह नहीं कर सकते। हम असहाबे पैगंबर का भी एहतराम करते हैं, हम आले मुस्तफा का भी एहतराम करते हैं, हम अज़वाजे पैगंबर का भी एहतराम करते हैं, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो हुसैन की शान सुनते चलो। इमाम अली मकाम है, मस्जिद नबवी है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में एक तरफ नबी वकार के अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। इतने में जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी गोदी में 2 फूल दे रखे हैं, अल्लाह एक को रखना चाहता है, दूसरे को अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जरा ये तो बता, अल्लाह किसे रखना चाहता है, किसे बुलाना चाहता है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका मामला आप पर है, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे लौटा दे। अब तो समझो अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, बोले सुभान अल्लाह। अब तो समझ जाओ मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अब तो समझ जाओ रिफत मुस्तफ़ा क्या है। अरे पूरी दुनिया यकीनन खुदा को राजी करती है, लेकिन अल्लाह फरमाता महबूब मैं तुझे राजी करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे लौटा दे, आपकी मर्जी पर है, अल्लाह ने आप पे छोड़ा है। जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे लौटा दे। नबी ने सोचा, अगर हुसैन को लौटाता हूँ तकलीफ फातिमा को, हुसैन को लौटाता हूँ रंज अली को, हुसैन को लौटाता हूँ गम हसन को होगा, लेकिन हाँ अगर इब्राहिम को लौटा देता हूँ तो सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना मुझ मोहम्मद को करना पड़ेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील खुदा की बारगाह में जा, अल्लाह से कह दे अपने नवासी को रखता हूँ और अपने बेटे को खुदा की बारगाह में लौटाता हूँ। जनाब जिब्रील गए, 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम का विसाले बाकमाल हो गया। हजरत इब्राहिम हजरत मारिया क़ुतबिया के बतन पाक से थे। इसके अलावा नबी की जितनी औलादें हैं, सारी की सारी औलाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से है, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। 3 दिनों के बाद अब नबी की बारगाह में जब हुसैन आते तो पैगंबर देखते, देखने के बाद मुस्कुराते, लोगों ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को निछावर कर दिया है। ऐ जाहिलों, अब तो अज़मत हुसैन समझो, अब तो रिफत हुसैन समझो, अब तो मकाम हुसैन समझो। जिस रसूल की बारगाह में लोग अपने माँ बाप, अपनी आलो औलाद को कुर्बान करें, वो रसूल अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान कर रहा है, हुसैन पे निछावर कर रहा है। अजीज़ाने वकार, बड़े अनमोल है हुसैन, बड़े कीमती
ہیں حسین، بڑے عظیم ہیں حسین۔ میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کی حسین آپ کی شان بڑی عرف و علا ہے، پیغمبر اسلام نے کبھی آپ کے لیے خطبہ چھوڑا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی آپ کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے، کبھی پیغمبر اسلام آپ کے لیے سواری بنتے ہیں تو کبھی آپ کی تختی کا فیصلہ کرنے کے لیے جبریل جنت سے موتیاں لے کر کے آتے ہیں، کبھی آپ کا جوڑا جنت سے لے کر کے جبریل آیا کرتے ہیں۔ حسین یہ ناز برداری کیوں کی جا رہی ہے؟ یقیناً یہ ناز و انداز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ حسین اس قدر محبت سے کیوں پالا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا بیٹا آپ پہ قربان کر رہے ہیں، حسین اس کا حق ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں حسین منی وانا من الحسین کہا ہے، اس کا حق ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو روح حسین کربلا کے میدان سے کہتی ہے اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والو، اے پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ عمل کرنے والو، یقیناً مجھے ایک مقصد کے لیے بچایا گیا ہے۔ حسین کی پرورش میدان کربلا کے لیے کی گئی ہے، حسین کو جوان میدان کربلا کے لیے کیا گیا ہے، حسین کو تیار کربلا کے میدان کے لیے کیا گیا ہے۔ میں نے کہا امام اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قربان کر کے آپ کو بچایا ہے، اس قربانی کا حق ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے اے سوال کرنے والو، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا ایک بیٹا مجھ پہ قربان کیا ہے، کل جب میرے نانا کے دین پر حملہ کیا جائے گا، شریعت کی دھجیاں بگاڑی جائیں گی، قرآن و سنت کو پامال کیا جائے گا، تو یقیناً ان کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں پورا کنبہ لے کر کے حاضر ہو جائے گا اور سب کی قربانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کربلا کوئی قصہ اور کہانی نہیں جو ہر سال سن کر کے بھلا دیا جائے، کربلا ایک درس گاہ ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک کتاب ہے، کربلا لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ باپ بیٹے میں کس قدر محبت ہونی چاہیے، کربلا سبق دیتی ہے کہ بھائی بہن میں کس قدر پیار ہونا چاہیے، کربلا بتلاتا ہے کہ میاں بیوی میں کیسی اخوت ہونی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ دیکھنا ہو تو کربلا کا میدان دیکھ لو، بھائی بہن کا پیار دیکھنا ہو کربلا کا میدان دیکھ لو، باپ بیٹے کا احترام دیکھنا ہو کربلا کا میدان دیکھ لو، دین پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دیکھنا ہو کربلا کا میدان دیکھ لو۔ میں نے کہا امام پیغمبر اسلام نے اپنا بیٹا آپ پہ قربان کیا ہے، اس قربانی کا حق ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ حسین کہتے کربلا دیکھو، کربلا کے ذرات ہنس کر کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا امام اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے میدان کربلا میں آ رہا ہے، امام نے اپنی چادر کا پلو علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا ہوا ہے اور میدان کربلا میں آتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، ذرات انگارے کی طرح دہک رہے ہیں۔ حسین میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد اتمام حجت فرماتے ہیں اے یزیدی ظالمو، اگر تمہاری نظر میں کوئی دشمن ہے تو حسین ابن علی ہے، تم نے کسی کو باقی مانا ہے تو مجھے مانا ہے، اس سیرخوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر چند قطرے پانی کے دے دیتے ہو تو کل مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ کر کے تمہیں حوض کوثر کا جام دلواؤں گا، لیکن کسی شکی کے دل میں یقین کوئی رحم کا بیج نہ آیا۔ تو حضرت امام علی مقام اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے میدان کربلا سے جب پھرنے لگے تو یزیدی ظالم نے کہا حسین بچے کے آڑ میں پانی پینا چاہتے ہو؟ میرے امام نے زمین پر ٹھوکر ماری، یقین ٹھوکر مارنے کے بعد کہا یزیدی ظالموں دیکھ لو، میری ٹھوکر سے یہ پانی کا چشمہ نکلا ہے، اگر امتحان مقصود نہ ہوتا تو کربلا کے ذرے ذرے سے چشمہ ابلتا۔ حسین پانی پینے نہیں امتحان دینے آیا ہے، صبر و رضا کی تلقین کرنے آیا ہے۔ حسین اپنے منصب پر فائز ہونے کے لیے بھوکا رہ کر کے امتحان دے گا، پیاسا رہ کر کے امتحان دے گا، اور یہ اصغر کے پانی کا مطالبہ یہ ہماری جانب سے مجبوری مت سمجھ لینا، یہ اہتمام حجت کے لیے ہے، تاکہ کل میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکو یا رسول اللہ ہماری دشمنی حسین سے تھی، ہماری نظر میں باقی حسین تھے، اگر اصغر کے لیے پانی مانگتے تو میں انہیں پانی ضرور دے دیتا۔ میرے امام نے کہا ناہنجار تو یہ کہتا ہے کہ امام بچے کی آڑ میں پانی پینا چاہتے
ہو، دیکھو میں اپنے پھول جیسے بچے کو کربلا کی چلچلاتی ریت کے حوالے کرتا ہوں۔ امام نے معصوم علی اصغر کو زمین پہ ڈالا، حضرت علی اصغر ایڑیاں پٹک کے رونا شروع کرتے ہیں۔ دوڑ کر کے میرے امام نے اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیا، چادر چہرے پر ڈالی، خیمے کی جانب مڑے ہی تھے، کتنے میں ہرملہ کہتا ہے حسین یقیناً اصغر کو پانی پلانا چاہتے ہو؟ آپ نے حسرت و آس کی امید میں اس کی جانب دیکھا، اس نے چلے پہ تیر چڑھایا، چڑھانے کے بعد حضرت علی اصغر کے حلقوم ناظرین میں مارا، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چیر کر کے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین تمہاری جرت کو سلام، تمہاری استقامت کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام۔ 6 مہینے کا بچہ ہچکیاں لے کر کے باپ کی گودی میں دم توڑ رہا ہے، لیکن حسین خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مولا جہاں تو نے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، قاسم کی جوانی قبول کی ہے، عباس کے بازو قبول کیے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا بڑھاپا قبول کیا ہے، اور محمد کا بچپنا قبول کیا ہے، پروردگار 6 مہینے کے لال کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرا حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، حسین اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں، جناب علی اصغر اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں بات ہو رہی ہے، بابا یہ تو ذریعہ تھا، مجھے حوض کوثر کا جام پینا تھا، مجھے دادی فاطمہ کے ہاتھوں سے یقین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آب کوثر کے جام کو پینا تھا۔ امام نے اپنے بچے کے حلق سے تیر کو نکالی ہے تو حضرت علی اصغر کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ عزیزان وقار فوارہ جب جاری ہوا تو امام الانبیاء کے پیغمبر اسلام کے نواسے نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، اللہ تو نے اس بچے کی بھی قربانی کو قبول کر کے میدان کربلا کے ہر خاکے کو پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے۔ حسین 6 مہینے کے لال کو لے کر کے آتے ہیں، ام رباب کی گودی میں ڈالا، ام رباب بچے کو کلیجے سے لگا کر کے زارو قطار رو رہی ہیں۔ اے علی اصغر ابھی چند لمحے پہلے تم محبت بھرے لہجے میں کلکاریاں مار رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے تمہاری سانسیں چھین رہی ہیں، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، تمہیں شہید کر دیا ہے۔ جیسے آواز بلند ہونی چاہیے، امام اندر داخل ہوتے ہیں۔ اے نبی کی مستورات، اے پیغمبر اسلام کی گھر کی بیٹیوں، اپنی آواز بلند نہ کرو، دنیا کو صبر و شکر کا پیغام ہم دیں گے، دنیا کو یقیناً استقامت اور یقین ثابت قدمی کا درس ہم پڑھائیں گے۔ اے نبی کے گھر والیوں صبر کرو، اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اجر ہے۔ عزیزان وقار تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد تقریباً 1 سال یا 6 مہینے حضرت ام رباب حیات میں رہیں۔ کبھی آپ دھوپ، کبھی آپ سائے میں نہیں بیٹھی، یقیناً آپ دھوپ میں جا کر کے بیٹھا کرتی تھی۔ کسی نے ہرملہ سے کہا تھا اے ہرملہ تو نے کون سی خطا کی تھی کہ آپ بھی اصغر کی والدہ دھوپ میں بیٹھ کے رویا کرتی ہے؟ لوگوں نے کہا بی بی سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ کہا کیسے بیٹھوں، اصغر کی محبت دھوپ میں کھینچ لایا کرتی ہے۔ ہرملہ نے کہا تھا لوگوں مجھ سے اتنی غلطی ہوئی کہ اصغر کے حلق میں نے جو تیر مارا تھا اس سے میں جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اے مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج تیرے میرے گھر میں کوئی میت ہو جائے لوگ اللہ سے شکوے کرنے لگ جایا کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں نازیبا کلمات بکنے لگ جایا کرتے ہیں، کلمہ کفر بن کر بول کر کے بے دین ہو جایا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئے ہمیں میدان کربلا سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، میدان کربلا سے ہمت لینے کی ضرورت ہے، میدان کربلا سے حوصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ کربلا کے میدان میں جہاں میرے امام نے قربانیاں پیش کی ہیں وہیں سیدہ زینب پاک نے بھی اپنے بچوں کو قربان کیا ہے اور لوگوں کو درس دیا ہے، بہنوں کو بتلایا ہے اے میری بہنوں اپنے بھائیوں کے صرف خوشی کے موقع پر جا کر کے ان سے نیک چار کا مطالبہ نہ کیا کرو، بلکہ جب تمہارے بھائی پر مصیبت کی گھڑی آ جائے تو ان کے دکھوں کو بھی بانٹ لیا کرو، ان کی تکلیفوں کو بھی بانٹ لیا کرو، ان کی مصیبت کو بھی بانٹ لیا کرو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، حوروں نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، میرا حسین اپنے
جہان کا پرچہ بڑی جوامردی اور ہمت کے ساتھ پر کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ امام یہ قربانیاں کیوں دے رہے ہو؟ کہ اس قربانی کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بڑا منصب ملنے والا ہے، بڑا عہدہ ملنے والا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے، اس لیے حسین یہ تمام قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی نے یوں ہی نہیں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ اے پیغمبر اسلام اس حدیث کا مفہوم بتلا دے۔ آج ایک نانا سے اس کے نواسے کی پہچان ہوتی ہے، یہ فلاں کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن ایک نواسے سے اس کے نانا کی پہچان کیسے ہوگی؟ آواز آتی ہے اے پوچھنے والوں اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو۔ نماز میں لے کر کے آیا، قرآن میں لے کر کے آیا، شریعت میں لے کر کے آیا، دین میں لے کر کے آیا، اسلام میں لے کر کے آیا، لیکن جب کوئی ناہنجار میری شریعت میں اپنی طبیعت چلانے کی کوشش کرے گا، جب کوئی بدبخت نماز کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، جب کوئی احمق انسان میری شریعت کو بدلنا چاہے گا، جب کوئی ناہنجار میری شریعت کا مذاق بنانا چاہے گا، تو میرا یہی بیٹا حسین کربلا کے میدان میں تمام قربانیاں پیش کر کے نماز کی آبرو بچائے گا، قرآن کی آبرو بچائے گا، شریعت کی آبرو بچائے گا، میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ لوگوں یقیناً نبی کی روح آواز دے رہی ہے، یقیناً صوفیہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین کا مفہوم میدان کربلا میں سمجھ میں آیا۔ یقیناً پیغمبر اسلام سے حسین مکہ تک، مدینہ تک، کربلا تک تھے، لیکن کربلا کے بعد سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے پہچانے جائیں گے۔ نماز مصطفیٰ لے کر کے آئے لیکن نماز کو بچایا حسین نے ہے۔ قرآن مصطفیٰ لے کر کے آئے، قرآن کی آبرو پر پہرا حسین نے دیا ہے۔ اسلام مصطفیٰ لے کر کے آئے، اسلام کو بچایا حسین نے ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گی تا اب تیری بدولت ہے حسین۔ مسلمانوں کربلا معلیٰ سے تو خاص پیغام ملا کرتے ہیں۔ ایک پہلا پیغام عورتوں کے لیے وہ یہ پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں باہر پردے کا اہتمام کرے، پردہ رہے اور پردہ کر کے اپنے مکانوں سے باہر نکلے۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح میدان کربلا میں جب ظالموں نے امام عالی مقام کے گھر والوں کی سروں سے چادر کو اتار لیا، ان کے سروں سے مستورات پیغمبر کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی، تو اس وقت سیدہ زینب پاک نے کہا اے میری بہنوں آج تمہارے پاس چادر کوئی نہیں، ایسا کرو اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک کر کے پردے کا اہتمام کرو، پردے کی پابندی کرو۔ کربلا پردہ سکھاتا ہے عورتوں کو اور کربلا نماز سکھاتا ہے مردوں کو۔ آج ہم کتنے کاہل و سست ہو گئے، اتنی گرمی میں ایک انسان 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے قالین پر کھڑے ہو کر کے 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمانوں یہ ہماری جسمانی کمزوری نہیں، ہماری ایمانی کمزوری ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس لیے مسجدیں ویران ہو گئی۔ میرا حسین جاتے جاتے لوگوں کو نماز کی اہمیت بتلا کر کے گیا، سجدے کی اہمیت بتلا کر کے گیا، خدا کی عبادت کی اہمیت بتلا کر کے گیا۔ امام نے کہا لوگوں سجدہ اوروں نے کیا، ان کا الگ انداز ہے، حسین تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیا کربلا کی چلچلاتے ہوئی دھوپ میں کہ سر رکھتے دنیا نے دیکھا ہے، اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ اوروں نے کیا، ان کا الگ انداز ہے، میرے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔